نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اب معاملات چل رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے یہود و نصارہ کا؟ کہ مسلمان کے دل میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، عقیدت ہے، ادب اور احترام ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بھوک کو نہیں دیکھتا، پیاس کو نہیں دیکھتا، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتا، اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بے شک ہم عمل کے اندر کمزور ہوں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، ایک بندہ کوئی نیک عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر بھی اتنی غیرت ضرور ہوتی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو، وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ اسی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے ناراض ہوتا ہے یا اس کے کسی مقام و مرتبے کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، تو شروع دن سے ہی اپنی اس ناراضگی یا حسد کی وجہ سے اس دوسرے انسان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا رواج جو ہے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نہیں، جب بندہ کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی اس کی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، یا اس کے کسی مقام و مرتبے عہدے کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو اگر تو وہ آمنے سامنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر جو ہے وہ اس کے کردار کو اچھالنے کے لیے، کردار کو داغدار کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس اگلے بندے کا کردار جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں گندا ہو جائے، لوگوں کی نظر میں کردار برا ہو جائے، اور اس کی جو عزت، جو شہرت، جو مشہوری ہے اس کے اندر کمی آئے۔ پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں یہ جو انداز اور یہ طریقہ جو تھا وہ صرف گلی محلے اور رشتہ داروں تک محدود تھا، یا جتنا اس کا جو ہے وہ حلقہ احباب ہوتا اس تک جو ہے وہ اس بات کو محدود رکھا جاتا، محدود ہوتی، یعنی اگلے کسی کے کردار کو
گندا کرنے کے لیے، کردار کو اچھالنے کے لیے، اس کی کردار کشی کرنے کے لیے، اس کی عزت اور شہرت سے حسد کرتے ہوئے اس کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا جاتا تھا، وہ چونکہ اس وقت وسائل اس اعتبار سے نہیں تھے تو وہ صرف گلی محلے دوستوں رشتہ داروں تک جو ہے وہ پراپوگنڈا محدود رہتا تھا۔ پھر یوں ہی زمانہ ترقی کرتا گیا، سائنس ترقی کرتی گئی، انسان کو سہولیات میسر آتی گئی، تو پھر جو اس کا وہ دوسرے کی کردار کشی کرنے کا جو انداز تھا اس کے اندر بھی تبدیلی آتی گئی۔ پہلے وہ بات صرف گلی محلے دوستوں رشتہ داروں تک محدود ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، یعنی جس طرح کے انسان کو وسائل میسر آتے گئے وہ ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی کردار کشی جو ہے وہ کرتا رہا۔ اور اب اس موجودہ دور میں تو یہ ایک پورا جو ہے وہ ایک پراپوگنڈا ایجنسیاں بن چکی ہیں جو اس کام کو سر انجام دیتی ہیں، اور جس نے یہ کام کروانا ہوتا ہے وہ اس پر پیسے خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرانک میڈیا پر اپنے کسی مخالف کی کردار کشی کرنی ہو تو وہ الیکٹرانک میڈیا پر صحافیوں کو اور جو بکنے والے صحافی ہوتے ہیں ان کو پیسے لگا کر وہ اس کی کردار کشی کرواتے ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب اور دیگر جو پلیٹ فارم ہیں ان پر اس مخالف کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ اور ایسے ایسے جو سائنسی ترقی کے اعتبار سے ایسے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں کہ تصویروں کو ایڈٹ کر کے، ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے اگلے بندے کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے، حقائق کو مسخ کر کے۔ یعنی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، تصویر کسی اور کی ہوتی ہے، اس کو ایڈٹ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جسم کسی اور کا اور چہرہ کسی اور کا۔ اسی طرح ویڈیوز کے اندر بھی جسم کسی اور کا ہوتا ہے، چہرہ کسی اور کا لگا کر مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے اپنے مخالف کے کردار کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر گندا کر کے پیش کیا جائے، تاکہ جو اس کی شہرت ہے، جو اس کی مشہوری ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کا عہدہ ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کی عزت کے اندر کمی لائی جائے۔ حالانکہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے۔ سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے دوران خطبہ۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی قوم کا تمسخر نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ یعنی جس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس بات سے رکو، کسی دوسرے مسلمان کا تمسخر نہ اڑاؤ، کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ تقویٰ کا جو معیار ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نزدیک ہے۔ عزت کا معیار تقویٰ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو میرے نزدیک وہ عزت والا ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اب جس کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تقوی کے اعتبار سے کتنا کامل ہو، اور اس کی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کتنی عزت ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، کسی قوم کا تمسخر نہ اڑاؤ، لا یسخر
قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس پر تم ہنس رہے ہو وہ تمہارے سے بہتر ہوں، یعنی ان ہنسنے والوں سے۔ اور آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، فرمایا نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق بنائے، تمسخر بنائے۔ عسى ان يكن خيرا منهن، فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن پر تم ہنس رہی ہو وہ تمہارے سے ہنسنے والوں سے بہتر ہو۔ اور آگے خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اور آپس میں تانا زنی نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو تانے نہ دو، کوئی غریب ہے تو غربت کا تانا نہ دو، کسی کی صورت اچھی نہیں ہے تو اس کو اس چیز کا تانا نہ دو، کسی کی مالی حالت کمزور ہے غریب ہے اس کو اس چیز کا تانا نہ دو، یعنی اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانا نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو، ایک دوسرے کے برے نام۔ کچھ نام ہوتے ہیں جو بندے پیار سے نام جو ہے اس کے اندر وہ تصغیر کر کے نام چھوٹا کر کے، یعنی باپ اپنے بچوں کو پکارتا ہے، بھائی بھائی کو پکارتا ہے، دوست دوست کو پکارتا ہے، نام جو ہے وہ چھوٹے کر کے اس میں تصغیر کے صیغے کے اندر لا کر، وہ تو ایک پیار کی محبت کی بات ہے۔ لیکن کسی کا نام برا رکھ دینا، جس طرح کسی کا اگر رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے اس کو کاڑو کہہ کر پکارنا، یا اس طرح کسی کے اندر کوئی عیب ہے کوئی کمزوری ہے تو اس کو اس نام سے یعنی اس کا مذاق بنے، اس کا تمسخر بنے اور جو ہے وہ اس کی تضحیک ہو، تو اللہ نے فرمایا ایسے نام جو ہے وہ ایک دوسرے کے نہ رکھو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلوانا، یعنی مسلمان بندہ ہو اور اس کے اندر ایسے عیب پیدا ہو جائیں کہ وہ فسق کے اندر، فجور کے اندر، گناہ کے اندر، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نظر میں وہ فاسق ہو جائے، تو فرمایا یہ کتنا برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلوانا۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی سورہ حجرات کی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے مومنوں کو دوسرے مومنوں مسلمانوں کے اعتبار سے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا تمسخر نہ بنائے، تمسخر نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ بنائے، نہ مرد مردوں کا تمسخر اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا تمسخر اڑائیں، اور نہ ہی کسی کے برے نام رکھے جائیں، اور نہ ہی کسی کو تانا زنی کی جائے، یعنی کسی کو تانا دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا یہ کام کرنے والا جو ہے وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، یہ فاسق ہو جاتا، گناہ گار۔ تو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ بندہ فاسق ہو جائے تو کتنا برا نام ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو توبہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نگاہ میں جو شخص کسی دوسرے کا تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو اس کا جو ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایک اس کو فاسق فرمایا اور دوسرا فرمایا وہ ظالم ہے اگر توبہ نہ کرے۔ تو یہ تو ایک عام مسلمان کی بات ہے، عام مومن کی بات ہے، اور دنیا کے اندر کفار نے جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو لوگوں نے ان کی جو ہے وہ کردار کشی کرنا شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نے قارون کو حکم دیا کہ بھی تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ کو ادا کر۔ اب اس کے پاس دولت اتنی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو تھی وہ اونٹوں پر ہوتی تھی،
خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں۔ اب اس نے جب حساب لگایا کہ اتنا میرا مال ہے، اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، یہ تو ڈھیر سارا مال بن جاتا ہے۔ اب اس کا دل نہیں تھا زکوٰۃ دینے کو، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف پراپوگنڈا شروع کیا۔ لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ بھئی زکوٰۃ کے نام پر حضرت موسیٰ تمہارا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر ایک عورت کو اس نے مال دے کر تیار کیا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا۔ وہ بچہ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار کے اندر آ گئی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پھر اب وہ جھوٹ نہ بول سکی، سچی بات بتا دی کہ اس طرح قارون نے مجھے دولت کا لالچ دے کر، مجھے پیسے دے کر، مجھے دولت دے کر جو ہے وہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھانے کا جو ہے وہ اس کے لیے مجھے تیار کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی نے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے فریب میں پھنسانا چاہا، کامیاب نہ ہو سکی، تو پھر اس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر الزام لگایا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مریم علیہ نبینا علیہ، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا۔ تو یہ کردار کشی کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار جو ہے اس پر انگلی اٹھانا، یہ کفار کا طریقہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی منافقین نے، کفار نے، مشرکین نے طرح طرح کے حملے کیے اسی انداز سے۔ ان میں سے ایک الزام جو تھا وہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے وہ معاذ اللہ برے کردار کا ایک الزام لگایا گیا، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کی پاک دامنی کو قرآن میں بیان فرمایا۔ آج کے اس موجودہ دور کے اندر وہی روش، وہی سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھانے والا جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے چل رہا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہی سائنس ترقی کرتی گئی، سہولیات میسر آتی گئی، تصویروں کو جو ہے وہ ایڈٹ کرنا، ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے کردار کشی کرنے کا جو ہے وہ اس کو ایک آلہ بنایا گیا ہے، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو۔ غیر مسلم اور کفار جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ یہ سلسلہ اور پراپوگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ کردار کشی کی جائے۔ اسی سلسلے کے اندر کبھی فرانس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ خاکے نعوذ باللہ بنائے جاتے ہیں، تصویروں کا مقابلہ ہوتا ہے، کارٹونسٹ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں۔ کبھی کسی ملک کے اندر، کبھی کوئی جو ہے، کبھی کوئی ڈنمارک کے اندر، یعنی وہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اب اس طرح کے حملے کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ جس طرح گزشتہ جمعہ المبارک کو بھی عرض کیا کہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو جو ہے وہ معاذ اللہ ان کفار و مشرکین کا، یہ یہود و نصارہ کا جو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
کردار کو جو ہے وہ اس انداز سے پیش کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی فلمیں جو ہیں وہ بھی اس پر جو ہے وہ موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، جس طرح کہ ہم رمضان کے اندر اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ فلم لگا دیتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لگا ہوا، واقعہ لگا ہوا، حالانکہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں جہاں موجود ہیں، وہاں پر ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا اس کے اندر کردار ادا کیا، وہ نبی تو نہیں نا، لیکن اس فلم کے اندر جو ہے وہ اس کو بار بار یا نبی اللہ کہہ کر پکارا جاتا۔ کسی نبی کی نبوت کا انکار کر کے اس کو نبی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، اور کسی غیر نبی کو جو نبی نہیں ہے اس کو نبی کہہ کر پکارنا یہ بھی کفر ہے۔ اب جب وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ کردار نبھانے والا، اب اگر یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ قرآن مقدس سے احادیث طیبات سے اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ نے ان کو حسن کتنا عطا فرمایا، کمال کتنا عطا فرمایا، اور کہاں وہ ایک ایکٹر جو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ کردار نبھا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شکلیں جو ہے وہ ایک عام انسان کے کردار کو جو ہے وہ اس روپ میں ڈھالا گیا۔ اب جب ایک بندہ اس فلم کو دیکھتا ہے، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام والی حضرت یعقوب اور اس فلم کو دیکھتا ہے، تو جب بھی اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے گا تو اس کے ذہن میں فوراً وہ شخص آئے گا، اس کے ذہن میں فوراً وہ شخص آئے گا، اس شخص کی تصویر آئے گی، اس شخص کا وہ کردار جو ہے وہ سامنے آئے گا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کا وہ کردار نبھا رہا ہے۔ تو اگر نبی کا جو ہے وہ تصویر بنانا گناہ ہے، کفر ہے، اس پر مسلمان سراپا احتجاج ہوتے ہیں، تو ایک نبی کو مجسم صورت میں لا کر سامنے کھڑا کر دینا یہ سب سے بڑی، اس سے بھی بڑی توہین ہے، لیکن ہم مسلمان بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسی فلمیں جس کے اندر کسی نبی کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہو، اس کے کردار کو شو کرایا گیا ہو، جس طرح یوسف علیہ ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں میں نے سنا، ان کے بارے میں بھی ہے، حضرت یعقوب کے بارے، دیگر انبیاء کرام کو، ایسی فلمیں دیکھنا گناہ ہے، ایسی فلمیں دیکھنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا۔ یہ قرآن رمضان اگر آتا ہے تو کیا ہم قرآن کھول کر اس کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہم اس وقت بھی، یہ ہمارے دلوں سے جو ہے وہ اسلام کو دور کیا جا رہا ہے، اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کبھی ٹی وی پر جو ہے وہ دوسرے جو شوز ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تاکہ مسلمان نہ قرآن کی طرف جائیں نہ نماز کی طرف جائیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کو متنازعہ بنا کر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اب معاملات چل رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے یہود و نصارہ کا؟ کہ مسلمان کے دل میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، عقیدت ہے، ادب اور احترام ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بھوک کو نہیں دیکھتا، پیاس کو نہیں دیکھتا، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتا، اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک ہم عمل کے اندر کمزور ہوں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، ایک بندہ کوئی نیک عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر بھی اتنی غیرت ضرور ہوتی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ اسی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر
یہ چیز ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی تو پھر اسلام ہی باقی نہ رہ گیا، پھر تو ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، یہود و نصارہ جو اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں گے ہم ان کے اشاروں پر ناچیں گے۔ یہی ایک چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ابھی تک، یہی ایک چیز دنیا کے اندر بھی بچا رہی ہے، آخرت کے اندر بھی یہی ایک چیز بچائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ، آپ کی ناموس کا تحفظ، یہ مسلمان کے دل سے کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن مسلمان اور خاص کر نوجوان نسل جو اس سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ اگر کوئی ایسی بات دیکھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت پر کوئی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں اس کا فوراً جو ہے وہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ اور ایک ہمارے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے، کوئی پوسٹ آ گئی ہے تو لکھا ہوتا ہے اس کو شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں، تو وہ اب گستاخی والی پوسٹ ہوتی ہے، ہم مسلمان خود اس کو شیئر کر کے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ کافر کا کام ختم ہو گیا، اس نے ایک پوسٹ بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، اس نے ایک گستاخانہ پوسٹ بنا دی، اس نے بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چڑھا دی، تو اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں لعنت بھیج کر اس کو شیئر کریں، اس پر لعنت ڈال کر شیئر کریں۔ وہ جتنی پھیلتی جاتی ہے اتنی اس کی ریٹنگ مضبوط ہوتی جاتی ہے، وہ پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھے فوراً اس کو رپورٹ کرے تاکہ وہ ختم ہو، لیکن اگر اس کو پھیلاتے رہیں اس کے بعد اگر اس کو رپورٹ کریں گے تو پھر وہ دیکھتے ہیں بھئی یہ تو اتنی شیئر ہوئی ہے، اتنا اس کو دیکھا گیا، لہذا یہ نہیں ڈیلیٹ ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی چیز دیکھے اس کو آگے مت پھیلائیں، اس کو رپورٹ کریں، اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کشی کر کے، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی جو ہے وہ زوجہ مبارکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سلسلہ شروع ہوا، اس کو جو ہے روکنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس سے سب سے بڑا جو کردار ہے وہ مسلم حکمرانوں کا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، ان کو جرت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اتحاد کر کے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو روکیں۔ اتحاد جب ہوگا، مسلمان جب اکٹھے ہوں گے، آج ہم اپنی کرسی کے لیے نکل لیتے ہیں، ہم اپنی سیاست کے لیے نکل لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی بات ہے تو بس ہم صرف بیان بازی پر جو ہے ہمارے حکمران بیان بازی کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، حق تبھی ادا ہوگا جب اس پر عملی قدم اٹھایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا جائے گا۔ تو ہم فرداً جو ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر نوجوانوں کی، وہ اس چیز پر غور و فکر کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہم پہرا دے سکیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا تو یہ ہمارے لیے اگلے جہان کے اندر کامیابی کا باعث بنے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔